مزید نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل، احمدیت کی صداقت کا عالمی گواہ۔ جب مولوی اپنی زبانوں سے خود بیان کر دے تو کیا کہیں گے؟ مولویوں کا خوف اور احمدیوں کی فتح۔ اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں، پھر بعد میں ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے۔ جی ضرور۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ MTA انٹرنیشنل ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کو عطا کی ہے۔ یہ وہ واحد مسلم ٹی وی چینل ہے جو ساری دنیا میں روزانہ 24 گھنٹے اسلام کی سچی اور حقیقی تعلیمات کو پیش کرتا ہے۔ رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی تعلیم کے فیض سے اس ٹی وی چینل کی نشریات عالمی نشریات ہیں اور اس کے پروگرام عالمی پروگرام۔ یہاں سے وہی اسلام پیش کیا جاتا ہے جو عالمی دین ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ MTA انٹرنیشنل کے سارے پروگرام غیر جانبدار، کامل عدل و انصاف اور سچائی و راستی پر مبنی ہے۔ ان میں کسی قسم کا تصنع اور بناوٹ یا جھوٹ یا مداہنت کی کوئی آمیزش نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نور محمدی کے فیض سے MTA نہ مشرقی ہے نہ مغربی، بلکہ یہ ابدی صداقتوں کو پھیلانے والا اور فطرت انسانی کو اپیل کرنے والا ایک عالمی چینل ہے۔ کل عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے MTA کو عظیم الشان خدمت کی سعادت حاصل ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے اچھی باتیں بتائی۔ کس خلیفہ کے دور میں MTA کی بنیاد رکھی گئی، مزید کچھ بتا سکتے ہیں؟ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے خطبات، درس القرآن، مجالس سے سوال و جواب سب کے سب عالمی حیثیت رکھتے ہیں اور تمام دنیا آپ کی مخاطب ہوتی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے عالمی خطبہ جمعہ، عالمی جلسہ سالانہ، عالمی بیعت، عالمی سجدہ تشکر، عالمی نعرے، عالمی دعائیں، عالمی درس القرآن، مجالس عرفان، غرضی کا ہر چیز میں عالمی وحدت کے نظارے MTA پر دیکھنے میں آتے ہیں، اور خلافت احمدیہ حقیقی معنوں میں کل عالم کے سعید فطرت مسلمانوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ ساری دنیا کے احمدی باوجود رنگ و نسل اور زبانوں کے اختلاف کے ایک ہی رنگ میں، جو رنگ تقویٰ ہے، نشو نما پا رہے ہیں، اور باوجود ہزار ہا میل کے فاصلوں کے ان کے دل وحدت ایمانی سے اس طرح مربوط ہے گویا بنیان مرصوص ہو۔ اس کنبے میں سب کی خوشیاں سانجھی ہے، ایک ہو خوش تو لاکھوں چہرے کھلتے ہیں، بانٹتے ہیں ہم سارے غم ایک دوجے کے، ایک کو دکھ ہو لاکھوں کے دل دکھتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سارے عالم اسلام میں کوئی اور جماعت ایسی نہیں جو حقیقت میں عالمی جماعت کہلا سکے۔ نہ ان کا کوئی عالمی امام ہے، نہ ان کی فکر و نظر میں وحدت ہے، اور نہ عملی طور پر اتفاق و اتحاد، بلکہ ان کی کیفیت ان پراگندہ منتشر بھیڑوں کی سی ہے جن کا کوئی نگران نہ ہو، اور خونخوار بھیڑیے جب چاہے اور جس بھیڑ کو چاہے چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یوں تو کہنے کو دنیا بھر میں 50 سے زائد مسلم حکومتیں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض بہت وسیع خزانوں اور وسائل کی مالک ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی عالمگیر مسلم ٹیلی ویژن قائم کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اگرچہ ان ممالک میں 20 ٹی وی چینل جاری ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں جسے فی الواقعہ مسلم ٹی وی کہا جا سکے۔ اگر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے تو دنیاوی لحاظ سے ایک نہایت کمزور اور غریب جماعت کو، جس کے پاس نہ تو کوئی معدنی خزائن ہیں، نہ تیل کی دولت، نہ حکومت اور اقتدار، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس نے اس جماعت کو اس لیے قائم فرمایا ہے کہ تا ساری نوع انسانی کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کر کے امت واحدہ میں تبدیل کرے۔ سو اس نے محض اپنے فضل سے اور اپنی تقدیر خاص سے عالمگیر مسلم ٹیلی ویژن کے اجرا کی توفیق اس جماعت کو عطا فرمائی، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا۔ قرآن و حدیث میں اور امت مسلمہ کے صلحاء اور بزرگان کی پیش گوئی بھی موجود ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں اور امت مسلمہ کے صلحاء و بزرگان کی پیش گوئیوں میں بڑی صراحت سے ایسے اشارے موجود ہیں کہ مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسے سامان مہیا فرمائے گا جن سے کام لے کر وہ اسلام کو ساری دنیا میں غالب کریں گے۔ مثلاً بہار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک منادی آسمان سے آواز دے گا جسے ایک نوجوان لڑکی پردے میں رہتے ہوئے بھی سنے گی، اور اہل مشرق و مغرب بھی سنیں گے۔
بہار الانوار حضرت امام باقر وفات 114 سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارے امام قائم جب مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے گروہ کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی کو بڑھا دے گا، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوگا کہ امام قائم اور ان کے درمیان فاصلہ ایک برید یعنی ایک سٹیشن کے برابر رہ گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ امام ان سے بات کریں گے تو وہ انہیں سنیں گے اور ساتھ دیکھیں گے، جبکہ امام اپنی جگہ ہی ٹھہرا رہے گا۔ جہاں بہار الانوار۔ جی بالکل۔ حضرت امام جعفر صادق وفات 148 ہو کی پیشگوئیوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ مومن جو امام قائم کے زمانے میں مشرق میں ہوگا اپنے اس بھائی کو دیکھ لے گا جو مغرب میں ہوگا، اور اسی طرح جو مغرب میں ہوگا وہ اپنے اس بھائی کو دیکھ لے گا جو مشرق میں ہوگا۔ بہار الانوار۔ جی ایسے ہی حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے تحریر فرمایا کہ بیعت کے وقت آسمان سے ان الفاظ میں آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی آواز سنو، اس کی اطاعت کرو، اور یہ آواز اس جگہ کے تمام خاص و عام سنیں گے۔ قیامت نامہ صفحہ نمبر 4 شاہ رفیع الدین۔ یہ اور اس قسم کی اور بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انجیل میں بھی مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے وقت وحدت اقوام اور آسمانی پیغام کی عالمی اشاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ ان پیشگوئیوں میں آواز کے آسمان سے اترنے اور یکساں طور پر سب لوگوں کو پہنچنے، اور اہل مشرق و مغرب کا اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے کا جو تذکرہ ہے، اس میں اس عالمی مواصلاتی نظام کی طرف بلیغ اشارہ ہے جو آج کی دنیا میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن، فون، فیکس، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن وغیرہ کی صورت میں معروف و مشہور ہے۔ جی ایسے ہی پھر یہی نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو ایسے وسائل مہیا ہونے کی پیش گوئیاں پہلے بزرگان نے کی، بلکہ خود حضرت اقدس مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کو بھی الہامات اور رؤیا و کشوف میں ایسی خبریں دی گئی۔ آج سے 100 سال قبل 8 دسمبر 1902 کو مسجد مبارک قادیان میں حضرت اقدس مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام نے عصر کی نماز سے قبل اپنے اصحاب کو ایک رؤیا سنائی، جس میں ذکر فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہوا میں تیر رہا ہوں اور ایک گڑھا ہے مثل دائرے کے گول، اور اس قدر بڑا ہے جسے یہاں سے نواب صاحب کا گھر، اور میں اس پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیر رہا ہوں۔ سید محمد احسن صاحب کنارے پر تھے۔ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پر چلتے تھے اور میں ہوا پر تیر رہا ہوں، اور میرے خدا کا فضل ان سے بڑھ کر مجھ پر ہے۔ حامد علی میرے ساتھ ہے، اور اس گڑھے پر ہم نے کئی پھیرے کیے، نہ ہاتھ نہ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ادھر ادھر تیر رہے ہیں۔ ملفوظات جلد دوم جدید ایڈیشن۔ جی حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی 100 سال قبل کی یہ رویا آپ کے مقدس خلیفہ رابع کے مبارک دور میں بڑی شان کے ساتھ MTA کے ذریعہ پوری ہو کر کل عالم میں آپ کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے۔ ہوا کے دوش پر آپ کی شبیہ مبارک اور آپ کا مقدس پیغام ڈش انٹینا کے ذریعہ ساری زمین پر نازل ہو رہا ہے، اور گویا شش جہات اس آواز سے گونج رہے ہیں کہ اسمعوا الصوت السماء جاء المسیح جاء المسیح نیز بشنو الزمی آمد امام کامگار۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اور بھی بعض ٹی وی چینلز ایسے ہیں جن پر اسلامی پروگرام نشر ہوتے ہیں، لیکن قطع نظر اس کے کہ وہ کس حد تک اسلامی ہے، اور وہ اسلام کے کسی خاص محدود فرقہ کے نقطہ نظر کو ہی پیش کرنے والے ہیں، اور وہ عالمی حیثیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اصل بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ الہی نشتوں اور بزرگان سلف کی پیشگوئیوں میں ایسے ذرائع کا خاص طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے مہیا ہونے کا ذکر ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تا وہ ان سے کام لے کر اسلام کی عالمگیر تبلیغ کی مہم چلائیں۔ آج روئے زمین پر مسیح موعود اور الامام المہدی ہونے کا مدعی صرف ایک ہی وجوہ، یعنی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ آپ ہی کے متعلق یہ وعدہ ہے کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، اور حکم و عدل بن کر اختلافات کو دور کریں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر یہ صرف آپ ہی کا وجود گرامی ہے جس نے ان سب ایجادات کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب سامان خدا تعالیٰ نے میرے لیے مہیا فرمائے ہیں، اور آپ نے بڑی تحدی کے ساتھ اور قوی دلائل کے ساتھ ان باتوں کو اپنی صداقت کے ثبوت میں بطور نشان پیش فرمایا۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جس سے اونٹ بیکار ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حدیث سے صحیح میں ہے وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا۔
اسی طرح نہروں کا نکالا جانا، چھاپے خانوں کی کثرت اور اشاعت کتب کے ذریعوں کا عام ہونا اسی قسم کے بہت سے نشان ہیں جو اس زمانے سے مخصوص تھے اور وہ پورے ہو گئے ہیں۔ الحکم۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بھی میرے ہی لیے ہے، بھی میرے ہی لیے ہے۔ پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاک خانوں، تار، ریل اور طوفانی جہازوں کے ذریعہ کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور پھر نت نئی ایجادیں اس جمع کو اور بڑھا رہی ہیں، کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں، اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے، اخباروں اور رسالوں کا اجرا۔ غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں ہم کو نہیں ملتی۔ الحکم 30 نیز فرمایا یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اب سب مذاہب میدان میں نکل آئے ہیں، اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو، اور ان میں ایک ہی سچا ہوگا اور غالب آئے گا۔ الحکم۔ پس مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ MTA انٹرنیشنل کا جماعت احمدیہ کو عطا ہونا خدا تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور اس کی خاص تقدیر ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے MTA کے متعلق اپنے 1 اپریل 1996 کے خطاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، دیکھو کس شان سے پورا فرمایا ہے۔ یہ نظام خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس الہام کی برکت ہے، نہ کہ ہماری کوئی شوخی۔ ہم اپنی عاجزانہ کوششیں جو اس راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی توفیق عطا ہونا ہی خدا کا بڑا انعام ہے۔ یہ سارے کاروبار اللہ کی تقدیر کے کاروبار ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ سے فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا کاروبار جو تیرے ہاتھ سے جاری ہو رہا ہے، خدا ہی اس کا نگران ہے، خدا ہی اس کا اولی ہے، خدا ہی وکیل ہے جو تمام طاقتیں رکھتا ہے، ہر بات کی قدرت رکھتا ہے، وہ کارساز ہے، وہی ہے جو یہ کام بنائے گا، اور یہ آخری اٹل وعدہ ہے جو ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے MTA انٹرنیشنل کی 24 گھنٹے کی نشریات کے آغاز کے موقع پر 1 اپریل 1996 کو اپنے تاریخ ساز اور روح پرور خطاب میں یہ وجد آفرین اعلان بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر روشن تر دن MTA پر نمودار ہوگا۔ یہ بشارت جس پرشوکت انداز میں ہر روز پوری ہو رہی ہے، آج ایک عالم اس کا گواہ ہے۔ وہ لوگ جو سیٹلائٹ ٹی وی سسٹم سے متعلق معمولی سا علم بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی محنت طلب اور بہت ہی مہنگا کام ہے، اور اس کے لیے بہت سے فنی ماہرین کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے تجارتی ادارے اور حکومتیں بھاری اخراجات کر کے سیٹلائٹ چینل جاری کرتی ہیں، لیکن ان کی غرض دولت کمانا ہوتی ہے۔ ان کے پروگرام دنیا داروں کے رجحانات کے مطابق ہوتے ہیں۔ فرضی ڈرامے، لغو بیہودہ فلمیں، ناچ گانے اور ہر قسم کے گندگی ان ٹی وی چینلز پر دکھائے جاتے ہیں۔ کثرت سے اشتہار بازی ہوتی ہے، اور اکثر ٹی وی چینلز کے پروگرام لوگوں کو خریدنے پڑتے ہیں۔ مگر یہ MTA ایک ایسا ٹی وی چینل ہے جو ہر قسم کی بیہودگیوں سے پاک ہے، جو نوع انسان کو پستی سے اٹھا کر انسانیت کے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اسے بااخلاق اور باخدا انسان بننے کی راہیں دکھاتا ہے، اور بغیر کسی دنیاوی طمع کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی مالی منفعت کے، سراسر بے غرض اور بے لوث خدمت کی راہ سے گویا پکار پکار کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA انٹرنیشنل اپنے پروگراموں کی افادیت اور صاف ستھری اور معیاری نشریات کی وجہ سے سیٹلائٹ چینلز کی دنیا میں خاص عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا BBC ٹیلی ویژن نے MTA پر ایک خصوصی پروگرام نشر کیا، اور اس میں خاص طور پر اس امر کا ذکر کیا کہ یہ ٹیلی ویژن تجارتی بنیادوں پر نہیں بلکہ بے لوث خدمت کے جذبہ سے کام کر رہا ہے۔ اس کے تمام اخراجات احمدیہ مسلم جماعت کے افراد طوعی قربانی کے ذریعے برداشت کرتے ہیں۔ انہیں کسی سیاسی یا سماجی تنظیم یا ادارہ یا حکومت وغیرہ سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ مکرم سید نصیر احمد شاہ صاحب، چیئرمین MTA بورڈ نے خاکسار کو بتایا کہ گزشتہ دنوں ایک بینک کے افسران MTA دیکھنے آئے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہاں اس میں کام کرنے والے 98% افراد رضاکارانہ خدمت بجا لا رہے ہیں، اور ان میں ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں، طالب علم بھی، بزنس مین بھی اور وکیل بھی، تو وہ بہت حیران ہوئے۔
انہیں یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج کی مادہ پرست دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس جوش اور جذبے اور اخلاص اور محنت کے ساتھ بے لوث کام کرنے والے ہیں کہ باوجود باقاعدہ پروفیشنل مہارت کے نہ ہونے کے 24 گھنٹے عالمی ٹی وی چینل چلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے اور صداقت احمدیت کا روشن اعجاز۔ شاید بہت کم احباب کو علم ہوگا کہ پاکستان کا ٹیلی ویژن جو 1964 میں شروع ہوا تھا اور جس کے پیچھے حکومت کی پوری طاقت اور مشینری اور تمام وسائل ہے، اس کی 24 گھنٹے کی نشریات کا آغاز MTA انٹرنیشنل کی 24 گھنٹے کی نشریات کے آغاز کے بھی 2 دن بعد ہوا تھا، اور اس کے باوجود پاکستان کے ٹی وی کو انٹرنیشنل نہیں کہا جا سکتا۔ احمدیت کے مخالف ملا توحسد اور جلن کی وجہ سے MTA کے خلاف جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں، مگر آسمان پر تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوا کرتا ہے۔ جب MTA کا آغاز ہوا تو انہی دنوں کی بات ہے، پاکستان کے ایک مولانا تقی عثمانی صاحب نے ٹی وی کے متعلق فتویٰ دیا کہ شر کی چیز سے خیر نہیں پھیل سکتی، اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کو نبیوں والا طریق پسند ہے۔ اس پر ایک اور مولوی یوسف لدھیانوی صاحب نے گرہ لگائی کہ مولانا نے صحیح فرمایا ہے، ٹی وی، VCR اور ڈش انٹینا نجس العین ہے، ان کے ذریعے تبلیغ اسلام کی توقع رکھنا خوش فہمی ہے۔ یہ شیطان کے ایجاد کردہ آلات ہیں، ان کے ذریعے شیطانیت تو پھیل سکتی ہے اور پھیل رہی ہے، ان کے ذریعہ نیکی پھیل جائے ناممکن ہے۔ روزنامہ جنگ کراچی۔ مولوی صاحب نے نجس العین کی اصطلاح بھی خوب نکالی اور دلیل بھی خوب دی کہ ان کے ذریعے صرف شیطانیت پھیل سکتی ہے۔ شاید مولوی صاحب بھول گئے کہ لاؤڈ اسپیکر، ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ، کیمرہ، ریل گاڑی، کار اور جہاز وغیرہ سب چیزیں بھی تو ان کے کہنے کی روح سے شیطان کے ایجاد کردہ آلات ہے، لیکن ملا لوگ ان سب کو بڑے شوق سے استعمال میں لاتے ہیں، اور شاید اپنے مذکورہ اعتقاد کی روح سے ہی وہ ان چیزوں کو یسعون فی الارض فسادن اور منہم تخرج الفتنۃ کے مصداق اکثر و بیشتر شیطانیت پھیلانے کے لیے ہی استعمال میں لاتے ہیں۔ جہاں تک نجس العین کی اصطلاح کا تعلق ہے، شاید اس جگہ اس حدیث نبوی کا ذکر نامناسب نہ ہوگا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نجس العین لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کنز الاعمال میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تو بندر اور سور ہے، اور ایک حدیث میں اس وقت کے علماء کا ذکر یوں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے، اسے کہتے ہیں نجس العین۔ ہماری سید و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح خون انسانی رگوں میں دوڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی رگوں میں بھی؟ فرمایا، ہاں، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ ہم بھی اسی آقائے دو جہاں کے غلام مسیر الزمان کے ادنا چاکر اور غلام ہیں۔ مولوی تقی عثمانی اور یوسف لدھیانوی اور ان کے ہم نوا مطلع رہیں کہ شیطان کے ایجاد کردہ یہ آلات ہمارے ہاں مسلمان ہو چکے ہیں، اور شیطانیت پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے زندگی بخش اور پرامن پیغام کی اشاعت اور ترویج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں سے بیہودہ میوزک، رقص و سرود کی محفلیں، لچر فلمیں اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی باتیں نہیں نشر کی جاتی، بلکہ یہاں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے تذکرے ہوتے ہیں اور حمد و نعت کے نغمے الاپے جاتے ہیں۔ یہ روحانی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم ہے، یہ اسلام کا عالم ہے، واحد و یگانہ کے اس کلام کا عالم ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن کی برتری کے لیے، اس کی عزت اور وقار کو دنیا پر قائم کرنے کی خاطر یہ نظام جاری فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ MTA انٹرنیشنل بڑے مستحکم قدموں کے ساتھ اور بڑی عزت اور وقار کے ساتھ کامیابیوں کی نئی منزلیں طے کرتے ہوئے وسعت پذیر رہے۔ اب جماعت کی مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org پر بھی اس کی تمام نشریات براہ راست دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں۔ یوں وہ تمام ممالک جہاں ڈش اینٹینا کی سہولت ممکن نہیں تھی، وہاں پر لوگ انٹرنیٹ کے ذریعہ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر MTA کے تمام پروگرام براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی رضاکاروں کی محنتوں سے اس کے پروگراموں میں بہت حسین تنوع اور عمدہ ریکارڈنگ اور خوبصورت پیشکش سے اس کے ظاہری حسن میں بھی نکھار آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ MTA اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور خاص عطا ہے جو اس کی تقدیر خاص سے جماعت کو عطا ہوا ہے۔
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر مستحق کو اپنے دان انعامات سے نہیں نوازتا۔ لیس للانسان الا ما سعی بھی اس کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1 اپریل 1996 کے خطاب میں اختصار کے ساتھ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس کے انتظار میں ہم نے بہت کٹھن وقت گزارے، بہت محبت اور پیار اور خدا کے حضور التجاؤں کے ساتھ اس دن کی راہ میں آنکھیں بچھائیں اور دل بارہا اندیشوں میں دھڑکتا رہا۔ بارہا کئی قسموں کے ابتلا درپیش تھے، کئی قسم کی ٹھوکریں راہ میں تھی، لیکن ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی تقدیر، اس کی حفاظت خاص نے ہمیں سنبھال لیا، اور جب کوئی راہ نہ پاتے تھے تو آسمان ہی سے وہ راہ اترتی تھی جس سے مستقبل کی امیدیں پھر جاگ اٹھتی تھیں اور آگے بڑھنے لگتی تھی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر جماعت کی امانت ہے اور احمدیت کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس سلسلہ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر مکرم سید نصیر احمد شاہ صاحب کو خاص خدمت کی توفیق اور سعادت حاصل ہوئی۔ جب یہ کام ان کے سپرد ہوا تو وہ اس میدان سے کلیتاً نابلد اور ناآشنا تھے۔ خود حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ میں نے ان سے بات کی تو یوں لگتا تھا جیسے دیوار سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ بھی ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کون سا مضمون ہے، کون سی دنیا ہے۔ نصیر شاہ صاحب نے خاکسار کو بتایا کہ اس نظام کو جاری کرنے میں حضور ایدہ اللہ ذاتی توجہ، رہنمائی، دعائیں اور احمدیت کی سچائی میں خدا تعالیٰ کی خاص تائید قدم قدم پر حاصل رہی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی سیٹلائٹ کمپنی سے جب ہم نے MTA کے سلسلے میں رابطہ کیا تو جو عورت ہمارے پروجیکٹ پر مقرر کی گئی اس کا رویہ عدم تعاون کا تھا۔ کئی بہانوں سے وہ ہمیں ٹالتی رہی اور معاملہ کو التوا میں ڈالتی رہی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں صورتحال عرض کر کے پریشانی کا اظہار کیا اور دعا کے لیے درخواست کی۔ عجیب تصرف ہے کہ اس کے 3-4 دن بعد ہی وہ خاتون کسی وجہ سے ملازمت سے فارغ کر دی گئی اور اس کی جگہ جو ڈائریکٹر ہمارے پروجیکٹ پر مقرر ہوا وہ غیر معمولی طور پر ہمدرد اور متعاون ثابت ہوا اور اس نے ہماری بہت مدد کی۔ کئی قسم کی رکاوٹیں جو حائل تھیں خود ہی اس نے ان کے حل ڈھونڈے اور ہمارے لیے راستے ہموار ہوتے چلے گئے۔ اس سارے عرصہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کن قلبی کیفیات سے گزرتے رہے اور کس طرح آپ مولا کریم کے حضور متضرعانہ دعاؤں سے اپنی جان گداز کر کے اس کے فضل اور نصرت کے طالب رہے، اس کا علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ البتہ آپ کے درج ذیل الفاظ میں ان کیفیات کی ایک ہلکی سی جھلک ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ آپ MTA کے تعلق میں ہی فرماتے ہیں، پس نظام کا محافظ خود خدا ہی ہے۔ ہم فکر تو کریں گے، ہم عبد المطلب کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اے بادشاہ میں اونٹوں کی فکر لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا ہے، جو رب الکعبہ ہے، جو کعبہ کا رب ہے، وہ اپنے گھر کی فکر آپ کرے گا۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور خیالات اور خدا تعالیٰ کی خاطر وقف ہونے کی تمناؤں کے غلام بنتے ہوئے خدا سے یہ عرض کریں گے کہ دین بھی تیرا ہے، دنیا بھی تیری ہے، یہ سب کائنات تیری ہے، مگر ہم اس فکر کو اپنے اوپر لگا بیٹھے ہیں، ہم اس غم سے آزاد ہو نہیں سکتے، ہم تیرے بن چکے ہیں اور تیری رضا پر نگاہ ڈالتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ تمام دنیا پر اسلام غالب آئے، اس فکر میں اب غلطہ ہے اور غلطہ رہیں گے۔ یہ مرض ہمیں پیارا ہے، یہ وبال ہماری جان کی آسودگی کا موجب ہے، اس لیے ہم اس وبال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں، جانتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے، اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اس غم لگانے کی تیرے دین کو احتیاج نہیں، تو مستغنا ہے، ہم غم نہ لگائیں گے تب بھی تیری بات ضرور پوری ہوگی۔ پس یہ تو تقدیر کی باتیں ہیں، مگر ہماری جگر کا خون ہونا بھی تو اس تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، بلا شبہ MTA پر یہ نکھار یوں نہیں آیا، خون دل نظر کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ مکرم سید نصیر شاہ صاحب نے خاکسار کو بڑے ہی جذباتی انداز میں بتایا کہ جب MTA کے لیے گلوبل بیم حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس وقت بہت سی روکیں اس راہ میں حائل تھیں، لیکن حضور انور ایدہ اللہ کی رہنمائی، دعاؤں اور روحانی توجہات سے قدم قدم پر اعجاز ظاہر ہوتے رہے اور ایک ایک کر کے تمام روکیں دور ہوتی چلی گئیں۔ گلوبل بیم پر جو جگہ ہمیں مطلوب تھی وہ ایک بڑی سیٹلائٹ کمپنی نے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل کے طور پر بک کروائی ہوئی تھی۔
जून 96 में उनकी बुकिंग की तारीख खत्म हो रही थी और गालिब इम्कान ये था कि वो कंपनी इस मियाद को बढ़ा लेगी और ये जगह हमें नहीं मिल सकेगी। और भी कई बड़ी बड़ी तिजारती कंपनियां इस जगह के हुसूल के लिए कोशां थीं। मुकर्रम नसीर शाह साहब कहते हैं कि लेकिन मैं जब भी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर अनवर ने बड़े पुख्ता यकीन के साथ फरमाया कि इंशाअल्लाह ये हमें मिल जाएगी। हत्ता कि हुजूर ने अपने खुतबात में भी इस अम्र का इजहार फरमाया कि जब हमें ये ग्लोबल बीम मिल जाएगी तो इससे इंशाअल्लाह एमटीए के प्रोग्राम ज्यादा साफ और दूर दूर के इलाकों तक दिखाई देने लगेंगे। मैं अपनी जगह परेशान होता कि अगर ये जगह हमें ना मिली तो क्या होगा। आखिर वो दिन आया जिस दिन कंपनी का बुकिंग का हक खत्म होना था। रात करीबन 11:30 बजे अमेरिका से मुझे फोन आया कि चूंकि उस कंपनी ने मुआहिदा में तौसी नहीं की, इसलिए ग्लोबल बेम पर जो जगह हमें मतलूब थी वो हमें मिल गई है। ये रमजान का महीना था। मैंने इस ख्याल से कि अब बहुत देर हो गई है, हुजूर को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, यही सोचा कि सुबह हुजूर की खिदमत में इत्तला कर दूंगा। चुनाचे सुबह 9:30 बजे जब फोन करके हुजूर को ये खुशखबरी सुनाई तो हुजूर ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद दी और फरमाया, रात जब भी फोन की घंटी बजती थी मैं सोचता था कि तुम्हारा फोन है। नसीर शाह साहब कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि इस पर मेरी क्या हालत हुई। मैं एहसासे पशीमानी से कट कर रह गया। काश मैंने इसी वक्त हुजूर को यह इत्तला दे दी होती। रात भर पिघला दुआ में अश्क अश्क उसका वजूद, तब कहीं ये सुबह निकली है चमन पहने हुए। एमटीए के आगाज से लेकर अब तक हुजूर अय्यदहुल्लाह ने इसे कामयाब बनाने के लिए जिस तरह अपना जिगर खून किया, रोज़ाना कई कई घंटे स्टूडियो की तेज़ रोशनियों के आगे बैठकर मुख्तलिफ क्लासेस और दरसिल कुरान और सवाल जवाब के प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए, रज़ाकाराना खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई के लिए जिस तरह आपने दिन रात एक किए रखा और उन्हें अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजा, और जिस तरह आपकी वो रूहानी तवज्जुहात और दुआएं इन सब पर अफजाल रब्बानी के बादल बनकर बरसें और उनके अंदर पाकीज़ा तब्दीलियों के पैदा करने और अल्लाह ताला की नुसरत व तायीद के गैर मामूली निशानात दिखाने का मूजिब बने। और ये सिलसिला खुदा ताला के फजल और रहम के साथ मुसलसल जारी है। ये एक बहुत ही रूह परवर, दिलगदास और लंबी दास्तान है, और ये सिर्फ और सिर्फ खिलाफत हुक्का ही की शान है। साया ऐसा धूप नहाए जिसमें बसत दे न्याज। ए छाँव छाँव शख्स तेरी उम्र हो दराज। नसीर अहमद कमर, एडिटर अल-फज़ल इंटरनेशनल। कैसे इंसान को पकड़ते हैं, कैसे इंसान को पकड़ते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं। नहीं करते तो उनका तबलीग का सिलसिला चल रहा है, लोग अब भी कादियानी हो रहे हैं। बहुत से नौजवान उनके जेर असर आते हैं, उनका बड़ा लंबा चौड़ा निजाम है। आज उनके खलीफा का, झूठे खलीफा का खुतबा CNN से नशर हो रहा है। पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान जो है, हालांकि दौलत के वो अंबार मुसलमानों के पास मौजूद हैं जिनका कि आप हिसाब नहीं कर सकते, लेकिन यह कि कहीं मुसलमानों में से किसी के लिए सही दीन की तालीम के लिए तो कोई CNN के अंदर आप वक्त नहीं दे सके। आज तक उनका खुतबा नशर हो रहा है, दुनिया में सुना जा रहा है, बड़े बड़े मराकज़ कायम हो रहे हैं। टोरंटो में उनका बहुत बड़ा मरकज बना है, अब अमेरिका के अंदर वो अड्डे जमाने के बहुत बड़ा मरकज है। ये सारा सिलसिला हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा। जलसाए सालाना के सामान के दिन है, अल्लाह से कुछ वादा कि खुदा ताला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफरक आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, उन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर जोर देने से। अल्लाह से कुछ वादा। हमारे उलमा ने क्या किया, उनके साथ बहस मुबाहिसा किया, उनके साथ इल्मी मुनाजरा किया, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं संभले तो अदालती तौर पर, सियासी ताकत के जोर पर उनको काफिर करार दे दिया गया। मैं इस फैसले पर भी बात नहीं करता, मैं एक और जाविये से बात करना चाहता हूं
کہ قادیانیوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن آپ نے ختم کیا ہے، ڈسکنیکٹ کیا ہے، ان سے میل جول کو ختم کر دیا، لا تعلق کر دیا آپس میں، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اس کا آپ کو فائدہ پہنچا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ بظاہر تو یہ فائدہ ہے کہ کوئی قادیانیوں سے نہ ملے. ہمارے علاقے کے ساتھ ہی قادیانیوں کا بہت بڑا علاقہ ہے، ہمارے بالکل شہر کے ساتھ، تو وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیں گے. میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، قادیانیوں سے لا تعلقی کا نقصان ہوا ہے، وہ تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں. اگر اسی وقت ان کو لگام دے جاتی، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جاتی، تو ان کی آنے والی نسلیں کبھی قادیانیت پر پکی نہ ہوتی، پیدائشی طور پر کوئی قادیانی نہ ہوتا، اگر اسی وقت علمی غلطی ان پر واضح کی جاتی. لیکن ہم نے تو اصلاح کے دروازے بند کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے غدار ہیں. تو ان تک دین کیسے آپ پہنچائیں گے؟ ہر سال ختم نبوت کی کانفرنس کر دینے سے دین نہیں پہنچے گا. اصل مرض کی تشخیص کرنی ہوگی کہ جس مسئلہ میں قادیانی غلطی کا شکار ہے، بہت بڑی غلطی کا شکار ہے جو حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، وہ غلطی ان پر واضح کریں. اپنی عوام کو اویئرنس تو آپ دیتے جا رہے ہیں ان سے دور کر کے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو آپ لوگوں کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر ان سے ملتے ہیں اور قادیانی ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے دلائل میں کوئی کمزوری ہے؟ میں نے اکثر سوچا کہ ہمارے علماء نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے کہ ہم قادیانیوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. مطالعہ کم ہو سکتا ہے، تدبر میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ضرور جماعت احمدیہ کے سوالات کا جواب دینے کے اہل ہیں، اللہ کا شکر ہے. بعض مسائل میں ہم جہالت کا اعتراف بھی کرتے ہیں. ہمارے دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دشمنی سے نکلیں جس سے ہمارا اختلاف ہو جائے، اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. بھائی علم کا جواب علم سے دیا جائے. ہم نے قادیانیوں کے لیے یہاں مسائل پیدا کر دیے، انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. اب خود کو وہ مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو اپنے قائم کردہ نظام میں داخل کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان سے لا تعلقی کر کے ہمیں کوئی بات حاصل نہیں ہوئی، اور ہم اپنوں کو بھی کیوں روکتے ہیں؟ یا تو ان کے دلائل مضبوط ہیں یا ہم نے اپنی عوام کو لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، جاہل بنایا ہوا ہے. جب ایک عام مسلمان ختم نبوت پر بغیر دلیل کے ایمان رکھے ہوئے ہے، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے. بغیر دلیل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر سوال اٹھائیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں ہم کوئی دلائل دیتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، تاکہ کوئی قادیانی اگر حملہ کرے بھی تو ایک عام سطح کا مسلمان بھی اس کا جواب دے سکے. یا علماء اپنی کمزوری کا اعتراف کرے کہ ہم نے وہ سینٹرز نہیں بنائے، ہم نے ایسے وسائل پیدا نہیں کیے، وہ ذرائع پیدا نہیں کیے کہ ہم اپنی عوام کو آگاہ کر سکے اس بات سے متعلق. بالکل ہم نے لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، اور وہی لکیر کا فقیر قادیانیوں کے دلائل سن کر جماعت احمدیہ کا موقف قبول کر لیتا ہے. تو ہم نے اپنی عوام کو ان سے دور یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، بری صحبت سے بچانا چاہیے. لیکن میں صرف علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا، بس اپنے علاقے میں کانفرنس کر لیتے ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا ہے. ان کا مسئلہ تو سنیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے. میں نے تو اب دکانوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر اس دکان میں داخل ہو. یہ کیا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ قادیانی ہندوؤں کا چینل ہے یا مسلمان کا چینل ہے؟ قرآن کی آیات چل رہی ہیں، ان کا لوگو، یہ بڑی قیمتی بات میں کر رہا ہوں، یہ ابھی دیکھیے فیس بک پر میرے لیے شادی شروع کر دیں گے کیونکہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. باقاعدہ ایم ٹی وی کا جب لوگو آتا ہے تو ایک گلوبل بنا ہوا تھا، اس گلوبل پر آیت چلتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو تم نے پنجاب اسمبلی میں خاتم النبیین لکھ کر کیا کام کر لیا؟ تو تم نے پنجاب اسمبلی میں خاتم النبیین لکھ کر کیا کام کر لیا؟
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.